قانون کے رکھوالوں کی سستی اور کاہلی کا ایک اور مظاہرہ۔ واقعے کے 4 گھنٹے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ یہ آپ کو پتہ ہے پر کیا واقعہ ہوا ہے؟ ہمیں تو ابھی کال ملی ہے نا۔ آپ اب پہنچ رہے ہیں، 3 گھنٹے سے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ موبائل تو کھڑی ہے پہلے ہمارے موبائل ہمارے پاس، ہمیں یہاں کوئی پولیس والا نہیں نظر آیا۔ کیوں یہ کہاں گئے پھر؟ اس کی حرکت آپ کو پتہ چلی ہے؟ یہ پتہ نہیں۔ کہاں ہے آپ کا سینئر؟ کہاں ہے؟ ہم سینئر ہیں نا۔ آپ کیا ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ہے؟ کوئی اے ایس آئی، کوئی سب انسپیکٹر کوئی نہیں آیا؟ افسر نہیں ہے۔ تو افسر کے بغیر آپ آ گئے اور 2-2.5 گھنٹے بعد آپ پہنچے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پہلے تو آئیے نا۔ اگر یہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار تو پولیس ہوگی۔ تو پولیس ہوگی نا، تو پھر آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا؟ اگر اس کو مار کے ختم کر دیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ بھائی جان ہمیں ابھی کال ملی ہے۔ آپ کو کال نہیں ہے کھڑے ہوئے؟ کب کال کی تھی بتائیں؟ کال 4 گھنٹے ہو گئے بھائی، آپ کو کال کیا ہے؟ 3-4 گھنٹے۔ جی 3-4 گھنٹے ہو چکے۔ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ یہ 2 موبائل ہیں، یہ کس لیے؟ یہ آ گئی ہے نا موبائل۔ نہیں اب آ رہی ہے 4 گھنٹے بعد۔ تو کئی دکھاؤ اور کتنی نفری لے کر آئے ہو؟ جی جی بابا اب پہنچ رہے ہیں؟ نہیں جی، ہمیں پہلے وہاں 1-5 والی اطلاع ادھر دیتے ہیں، پھر ہمارے بیس پہ آتی ہے، بیس والا ہمیں دیتا ہے اطلاع۔ نہیں تو یہ بیس اتنی سلو ہے، وائرلیس پھر کیوں لگایا ہوا ہے یہاں پہ؟ وہ جیسے وائرلیس میں دیتے ہیں اطلاع۔ نہیں وائرلیس پہ دیتے ہیں، 4 گھنٹے بعد وائرلیس میں میسج آ رہا ہے۔ پھر ان سے بات کریں نا۔ نہیں تو ہم تو آپ سے، جو ہمیں اطلاع ملی ہمیں 5 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے۔ نہیں تو پھر انہی کو آپ کو بھیجنا چاہیے تھا نا، پھر آپ کیوں آ گئے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ FIR لانچ کرتے ہیں آپ؟ عوام کو یہیں پہ کرنا چاہیے، آپ دے دو اس کو۔ نہیں سر نہیں۔ عوام مشتعل ہو چکی ہے، عوام مشتعل ہو چکی ہے، اور پولیس کے دیر سے پہنچنے سے، پولیس کے جملے سے عوام مشتعل ہو چکی ہے۔ جب سڑک کنارے ٹیم ملزم کو لے کر شارع فیصل تھانے میں پہنچی تو حیرت انگیز طور پر تھانے میں کوئی سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ SHO صاحب غائب تھے اور ڈیوٹی آفیسر نے میڈیا سے بدسلوکی کی کوشش کی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مدعی نہیں آیا تو یہ چھوٹ جائے گا؟ مدعی جب مدعی نہیں ہوگا تو پولیس کیا کرے گی؟ تو مدعی کو لے کر آیا، وہاں جا کے آپ انویسٹیگیٹ تو آپ کریں گے نا؟ جیسے میڈیا وہاں پر پہنچائے، ہم نے ہر چیز، ہم نے اپنا کام کیا، آپ کو بھی تو اپنا کام کرنا ہوگا۔ ہمارے جب اپنے سب کچھ کیا، مدعی کو بھی ساتھ لانا چاہیے۔ ثبوت تو آپ خود وہاں جا کے لیں گے نا، لوگوں سے آپ وہاں جا کے بات کریں گے۔ ہمارے پاس مدعی جی مدعی ملے گا، ہم اسپیئر تھوڑی۔ آپ مدعی لے کر آئے، وہ فلیٹس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا مدعی نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک سوال ہے، میں کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈیوٹی افسر، میرے پاس کوئی اگر رپورٹ کرنے آئے گا میں بالکل کارروائی کروں گا۔ سوال یہ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی رپورٹ کرنے نہ آیا تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ فردر وہاں جا کے لوگوں کے بیانات خود نہیں لیں گے؟ وہ لوگ جو وہاں اتنے سارے موجود تھے، اگر نہیں موجود تھے آپ ہم سے ویڈیو فوٹیجز لے لیں۔ نواز صاحب آپ بتا ہی نہیں رہے ہمیں، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ آپ بتا نہیں رہے۔ ہم موجود ہیں تھانہ شارع فیصل میں، جہاں پر ملزم ساجد ولد محمد عابد کو لایا گیا ہے۔ ناظرین، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی مدعی بننے کو تیار نہیں ہے۔ جس بچے 5 سالہ امان کے ساتھ یہ زیادتی کی کوشش کی گئی، اس کے گھر والے تھانے کچہریوں کے چکر لگانے اور بدنامی سے بچنے کے لیے تھانے نہیں پہنچے ہیں۔ یہاں پر ہماری بات ہوئی، SHO صاحب تھانے میں موجود نہیں ہیں، زوار حسین SHO ہیں یہاں کے، اور جو فون پر ہماری بات ہوئی اس میں ہمیں بتایا گیا کہ 2 دن تک اسے تھانے میں رکھا جائے گا اور بعد ازاں کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا، اس کے بعد کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ افسوسناک بات ہے کہ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہیں اور بدنامی خوف سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ لوگ معاشرے میں ناسور بن کے پھیلتے رہتے ہیں۔ سڑک کنارے کی ٹیم نے عالم دین اور وکیل کا رخ کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ اس گھناؤنے کام میں ملوث اس درندہ صفت انسان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ جو ایسے لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر، چہرے پر داڑھی سجا کر اور ایسا لباس زیبدن کر کے کہ وہ دیکھنے میں ایک بہت ہی شریف نظر آئے اور اپنے آپ کو مولوی قرار دیتے ہیں، قاری کہلاتے ہیں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ حافظ ہے، جب ایسے لوگ ایسی گھنونی حرکت کرتے ہیں اس کی شرع میں کیا سزا ہے؟ سب سے پہلے تو جی اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو قوم لوط پر اللہ رب العزت نے جو عذاب اتارا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پتھر برسایا اور نچلی ان کو الٹ دیا۔ تو اس پر جب فقہا بیٹھے اور سوچا کہ بھئی قوم لوط پوری تباہ ہوئی اس فعل کی وجہ سے، تو اگر جرم ثابت ہو جائے تو احناف کے ہاں اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے، اس کی سزا قتل ہے۔
شوافے کے ہاں بھی اس کی سزا قتل ہے. دیکھیے جی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو کہ جو ہمارے ریکگنائز ادارے ہیں اور جو پانچوں وفاق ہیں اہل تشیع اہل حدیث اہل سنت کے جو تمام وفاق ہیں اہل حدیث بھی اس میں شامل ہیں, اس میں یہ چیز طے پائی ہے اور اس کے اجلاس جو ہیں اس میں یہ چیز طے پائی ہے کہ ہماری جو سند جس کے پاس ہوگی, وفاق المدارس کی ہے یا تنظیمات مدارس, جس کی سند ہوگی وہ شخص استاد کہلانے کے مستحق اور اسے رکھا. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم 2 پیسہ بچانے کے لیے 500 روپے میں قاری رکھ لیا ٹیوشن کا, 1000 روپے میں قاری لگے, کوئی تحقیق نہیں کی جی پڑوسیوں کے ہاں پڑھا رہے تو میرے ہاں بھی پڑھانے آ جائے, اور ہم اسے اپنے گھر کے اندر کے ایکسس دے دیتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ دیکھیے چور یا بہروپیہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے, اگر وہ کسی بھی روپ میں آ رہا ہے اور وہ داڑھی رکھ کے آتا ہے تو وہ ایک روپ دھار رہا ہے اور وہ بہروپیہ ہے, دراصل اس کا اس طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اسے اپنے گھروں کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. صرف قرآن حفظ کرنے کی جو آپ نے بات کی, قرآن حفظ کرنا یقیناً فضیلت کا استحقاق رکھتا ہے وہ شخص جس نے حفظ کیا ہو, لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں ایک نصاب رائج ہے اس کے سمجھنے کے لیے. اب کمپلیٹ اس پروسیس ایک بندہ نہیں گزرتا اور ABCD پڑھ کے خود کو کہتا ہے کہ مجھے M بھی پڑھنا آتا ہے اور A بھی پڑھنا آتا ہے لہٰذا میں MA پاس, تو وہ MA پاس نہیں کہلائے گا. 2 قانون اگر شریعت کا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اعتراف جرم اور ایک ہے الزام کا ثابت کرنا. اگر ایک شخص اعتراف جرم کر لے تو اس پر الزام ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پیش نہیں آتی, دوسرے مرحلے میں نہیں جایا جاتا. گواہان کی ضرورت تب درپیش ہوتی ہے جب کہ وہ اعتراف جرم نہ کرے. اب اگر بقول آپ کے اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شریعت میں کوئی گواہوں کی ضرورت ہو, جو شرعی قانون ہے اس کے تحت سزا دی جائے. ہاں اب پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس سے متعلق آپ ان سے تعزیرات پاکستان سیکشن 377 جس میں ان نیچرل آفینس کے بارے میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قسم کے آفینس میں اگر پایا جاتا ہے تو وہ جو ہے 377 PPC سیکشن کی زد میں آئے گا. اور سیکشن کا اگر ہم CRPC کا شیڈیول 2 اگر ملاحظہ کرتے ہیں تو اس میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کی لائف امپریزنمنٹ ہے اور فائن ہے. دیکھیے بہت ہی یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ بدنامی کے ڈر سے یا جو ہے کرمنل کے خوف کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں, اور سو مچ سو کہ جو پولیس کا بھی رویہ ان کے ساتھ کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ آفینس 377 ان نیچرل آفینس کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے, جس کے اندر اسٹیٹ خود اس میں کمپلیننٹ بن کے ٹرائل کو انیشیٹ کروا سکتی ہے.